وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ماضی کی اقسام کے حوالے سے ہم نے 3 طرح کے ماضی پڑھ لیے۔ ایک سمپل ماضی ہے، ایک ماضی بعید ہے، ایک ماضی استمراری ہے۔ اور اس کے حوالے سے کانا کا استعمال ہم نے دیکھا کہ کانا جو ہے ماضی بعید کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ زید گیا اور زید گیا تھا، اور یہی کانا جب فعل مضارع پہ لگتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی دے دیتا ہے۔ زید جا رہا تھا یا زید جاتا رہا تھا۔ دیکھیے، ہم نے سمپل ماضی پڑھا جس کے لیے ہم نے کہا کہ فعل ماضی ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا ماضی بعید، اس کے لیے ہم نے کہا کانا پلس فعل ماضی۔ پھر ہم نے پڑھا ماضی استمراری، اس کے لیے تھا کانا پلس فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہے جس کو کہتے ہیں قد، اسے کہتے ہیں حرف تحقیق۔ ایک حرف تاکید پڑھا ہے آپ نے، بے شک ایک حرف تحقیق ہے، یعنی کہ قد جس فعل پر لگتا ہے وہ اس جملے کو سرٹیفائی کرتا ہے۔ قد ذہب، وہ جا چکا، یہ پرفیکٹ ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم دیکھ چکے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ قد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ویریلی انڈیڈ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ قد جو ہے یہ پرفیکٹ کے معنی، پاسٹ پرفیکٹ کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ قد کے معنی جو ہے وہ ایک تحقیق، حتمی بات۔ قد ذہبہ، وہ جا چکا، ذہبہ وہ گیا، قد ذہبہ وہ جا چکا۔ جیسے قد نرا ہے نا، نرا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ہم دیکھ چکے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ میں وہ آپ سے عرض کروں کہ معنی اس میں بھی حتمی کے ہیں۔ جیسے پریزنٹ پرفیکٹ کیا ہے؟ زید جا چکا ہے، دس از پریزنٹ، یعنی کہ وہ ہم اس کو کہہ تو پریزنٹ رہے ہیں بٹ ان فیکٹ دا ایکٹ ہیز ہیپنڈ، اٹس ناٹ پریزنٹ نا۔ اگر آپ ویریفائی کر رہے ہیں تو وہ چیز تحقیق ہو چکی۔ میں اس کو، اس باریک فرق کو آپ ضرور سمجھیں۔ اچھا، ایک چیز آج ہم اور پڑھیں گے، بلکہ حروف مشبہ بالفعل۔ مشبہ سے کیا مراد ہے؟ مشابہ، بالفعل، فعل کے ساتھ مشابہ۔ وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہ ہیں، کس طرح؟
وہ حروف ہیں جو فعل تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح فعل اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اسے نصب دے دیتے ہیں۔ صرف اپنے اس ایکٹ کی بنیاد پر، نصب دینے کی ایکٹ کی بنیاد پر ان حروف کی ایک کیٹیگرائزیشن ہے جس کو کہا گیا مشبہ بالفعل۔ ان کی یہ حرکت جو ہے وہ فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے، پڑھ چکے آپ؟ بے شک اس کے بعد جو اسم آتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں یا انا کا اسم کہتے ہیں وہ حالت نصب۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے شروع میں عموماً نہیں آتا، جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ اشہدو، حالانکہ اشہدو انا بھی ہو سکتا تھا حرف مشبہ، لیکن اشہدو ان یہ کام بھی وہی کرتا ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نصب۔ کأنہ، اس کا ایک ترجمہ ہے گویا کہ۔ گویا کہ اردو میں سمجھتے ہیں آپ؟ حدیث سے جبرائیل، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم بندگی کرو اللہ کی جیسے کہ تم، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کأن، کأنکا گویا کہ تو، جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس، گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو جمیعاً، جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، گویا کہ اس نے، کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ وہ شیطانوں کے سر ہے، کأنہ۔ اس کے بعد ہو آیا، ہوا نہیں آیا، اس نے نصب دے دی ہے۔ ان سب کا فنکشن کیا ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتے۔ لیکن، لیکن، لیکن بھی ہے اور لاکنہ بھی ہے۔ لیکن نصب نہیں دیتا، لاکنہ نصب دیتا ہے۔ لیتا، کاش، یا لیتنی، یا لیت قومی، اصل میں قومی تھا وہ، لیکن یا متکلم لگ گیا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ اور نمبر 6 ہے لعل، یہ بہت، لعل شاید۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ ان کے معنی مختلف ہیں لیکن ان کا ایکشن کیا ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم یعنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ جس مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ مبتدا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، سوری کیا کہتے ہیں؟ انا کا اسم ہے، لیتا کا اسم ہے، لیکن ہوتا وہ مبتدا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے ان حروف کی وجہ سے۔ اب ہم نے یہ حروف پڑھ لیے، اب ہم یہاں پر کیونکہ اس کتاب کے اندر ماضی شکیہ کا بھی ایک بتایا گیا ہے، اس کو ہم کور کریں گے۔
قرآن مجید میں آپ کو یہ تمام کے تمام ملیں گے، اور اس کے بعد اسم آیا ہے وہ حالت نصب۔ دیکھیے ماضی شکیہ کے لیے جو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے فارمولہ، وہ آپ لکھ لیں، کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکون ذہبا، یکون شاید وہ گیا ہوگا، یکونان ذہبا شاید وہ دو گئے ہوں گے، یکونون ذہبوا شاید وہ سب گئے ہوں گے۔ ماضی شکیہ کے لیے ایک اور جو طریقہ ہے، جو ہم نے ابھی میں نے آپ کو افعال بتائے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ لعل لگتا ہے پلس اس کا اسم نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، پلس فعل ماضی۔ یہ ہے فارمولہ، یہ استعمال ہوتا ہے۔ لعل زیدن ذہبا، شاید زید گیا ہوگا۔ اچھا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ ہے، یہ اس کو ابھی ہم اس کا اسم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فعل پلس ہوا فاعل، جملہ فعلیہ، اور یہ خبر، ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل حاصل کرو، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ گھڑی قریب ہو، شاید کہ، کیونکہ کہا ہے نا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقعہ ہو گئی، تو لعل الساعۃ قریب، تو ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ ترکیب سامنے آ گئی آپ کے؟ اچھا، اگر ہم نے کہنا ہو شاید وہ گیا ہو، ہاں چلے لکھیں نا، اس کا ترجمہ ہے شاید زید گیا ہو یا ہوگا، زیادہ ادبی اردو لکھنی ہے۔ پاسٹ ہے، پاسٹ پہ شک ہے کہ شاید زید گیا ہوگا۔ اچھا، شاید وہ گیا ہو، ایک فارمولہ تو یہ ہے، اس فارمولے کو لکھ کے اس کی ترکیب کر، تاکہ آپ کے سامنے کلیئر ہو چیز۔ پہلے اسی کو لیتے ہیں، جب آپ کے سامنے ترکیب کلیئر ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک۔ ٹھیک، یہ جملہ فعلیہ محلن نصب میں ہے، کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، محلن نصب میں ہے۔ اب یہ دو آپ کے سامنے آ گئے۔ اچھا، اب اسی دو کو اس فارمولے کو، اور جو دوسرا فارمولہ ہمیں لکھا تھا اس کو شاید وہ گیا ہو، چلیں پہلے اس کو کرتے ہیں۔ شاید وہ گیا ہو تو ہو جائے گا یکون، ترکیب کیا ہے؟ فعل ناقص، اندر اس کا اسم موجود، یہ بھائی صاحب اس کے خبر ہیں، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ یہاں پہ لعل فعل پر نہیں لگتا، جیسے انا کسی فعل پہ نہیں لگتا، یہ تمام حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ فعل پہ نہیں لگتے، یہ اسم پہ لگتے ہیں، تو ہم کہیں گے لعلہ ذہبا،
ہوا کی نسب کیا ہے؟ ہو. ہوا کی نسب ہو. لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. لعلک، جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب اور ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل جملہ اسمیہ پہ لگا. قرآن مجید کے اندر لعل کا استعمال کسی چیز کے رزلٹ کے طور پہ بھی آیا ہے. ایسا کرو تو شاید ایسا ہو جائے. جیسے آئے نا جو روزے رکھو لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس کے ترجمے دو کرتے ہیں. تم پر لکھے گئے روزے جیسا کہ تم سے پہلے پر لکھے گئے تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہ تاکہ جو ہے یہ لعل پہ پورا شاید کہ تم شکر ادا کرو. یہ دونوں ہی ترجمے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک اس کے پہلے ایک امر بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعہ اور اس کا جواب کے طور پہ اس کو کیا جاتا ہے. کسی اسم کے حالت جر میں ہونے کی کتنی وجوہات ہیں؟ دو. کون کون سی؟ اس سے پہلے حرف جر لگا ہو یا وہ مضاف لگا. ان جو نسب میں ہونے کی وجوہات ابھی تک ہم نے کیا پڑھی؟ پہلی وجہ ہم سب سے شروع میں پڑھی تھے حرف مشبہ بالفعل ان. ٹھیک ہو گیا. دوسری وجہ ہم نے پڑھی تھی ما کی خبر، فعل ناقصہ کی خبر، لیسا کی خبر. ما کی خبر اور لیسا کی خبر وہ فعل ناقصہ میں ہم نے ایڈریس کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مفعول، حالت نسب میں ہوتا. پھر ہم نے مفعول فیہ بھی پڑھ لیا، جس کو ہم ظرف کہتے ہیں، اس کو ہی بتایا نسب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، وہاں ہم نے فعل ماضی دیا تھا، یہاں ہم نے فعل مضارع دیا تھا. تو یہ مستقبل شکیہ کے معنی دیتا ہے. لعلہ یذہب، شاید وہ جائے گا. لعل حامدا یذہب. ٹھیک ہے. تو لعل کا استعمال ہم نے اب یہاں پہ آپ ایڈ کر لیے کہ لعل کے دو استعمال ہیں. ماضی پر لگے اسم کے بعد، اس کے اسم کے بعد فعل ماضی آ جائے تو ماضی شکیہ، اس کے اسم کے بعد فعل مضارع آ جائے تو مستقبل شکیہ. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. آج ہم نے جو پڑھا حرف مشبہ بالفعل اور ماضی شکیہ اور مستقبل کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ لعل کا کیا کام. ماضی تمنائی، کاش ایسا ہوتا. لیتا کیا ہے جی؟ حرف مشبہ بالفعل. لیتا بھی استعمال ہوتا ہے اور یا لیتا بھی ہوتا ہے، اے کاش. اس کا اسم نسب میں پلس فعل ماضی پلس فعل ماضی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنا اطعنا اللہ ورسولہ، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. تو کاش، اے کاش، حسرت، کاش ایسا ہو جائے، تمنا کر رہے ہیں آپ.
میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا کچھ. اے کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ سب جملہ اسمی ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو بتانی ہے، دیکھیے شرط کی بات کرتے ہیں نا، اگر، تو جب ہم شرط کی بات کرتے ہیں تو ہم شرط بیان کرتے ہیں اور جواب شرط بھی بیان کرتے ہیں. اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. یہ پورا پیکج بنتا ہے، شرط اور جواب شرط. اس کو ہم جملہ شرط کہتے ہیں. ہم شرط کی بہت ساری اقسام پڑھیں گے، بہت ساری وجوہات پڑھیں گے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم شرط کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جواب شرط کا بھی ذکر آنا چاہیے اگر بات مکمل کرنی ہے تو. آج ہم شرط کی صرف ایک علامت، ایک وجہ پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے لو. اس کے معنی ہے اگر. کیا ہے یہ؟ حرف شرط ہے. لو پلس فعل ماضی از اکول ٹو اگر آپ نیچے ایڈ کرنا چاہیں تو ماضی تمنائی تو نیچے وہاں لکھتے ہیں ماضی شرطیہ، لو پلس فعل ماضی. لو پلس فعل ماضی سے ماضی شرطیہ یعنی جملہ شرط، اور اس کے جواب پر لام زبر لا لگتا ہے. جواب کے لیے لام زبر لا پلس فعل ماضی، یہ بن جاتا ہے جواب شرط. لو قرأت، اگر تو پڑھتا، لنجحت، تو کامیاب ہوتا. آپ نے سورۃ العصر کے بارے میں وہ سنا تھا، قول کس کا ہے؟ لو لم ينزل من القرآن سواها، اگر قرآن میں اس کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا، لکفت الناس، لا امام شاہ لکفت الناس، تو یہ کافی. تو یہ لا کیا ہے؟ جوابیہ. یہاں سے جواب شروع ہوا تو ہم اس کو کہیں گے حرف جواب ہے. لکفت الناس تو لوگوں کے لیے کافی ہوتا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، شرط آ گئی. ہاں جی، ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر، لا رأیت، تو دیکھتا اس کو، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، لا رأیت. لو کان فی الارض آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا الہ تو فساد کر، لفسدتا، تو فساد ہو جاتا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف شرط بیان ہوتی ہے، جواب بیان نہیں ہوتا. ایسا بھی 100% نہیں ہے کہ صرف شرط کے ساتھ جواب، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. لیکن ماضی شرطیہ لو پلس فعل ماضی، ضرب حامد محمود بالصوت، یہاں پہ ہم کوئی ایسا اسم لگا دیں، مثال کے طور پر چلیں. اب کیا کریں گے آپ؟
پھر آپ کہیں گے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، یہ لاجک ہے۔ صفحہ نمبر 61 میں مشق نمبر 39 ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر حافظ یحفظ، اب اس کو وکیبلری کو دیکھیں، حافظ یحفظ یاد کرنا، باب سمع سے ہے۔ غضب یغضب غصے ہونا، رجع یرجع لوٹنا، سمع یسمع سننا، عقل یعقل سمجھنا، زرع یزرع کھیتی بونا، حصد یحصد کھیتی کاٹنا، نجح ینجح کامیاب ہونا، سعیر دہکتی ہوئی آگ دوزخ، قبیل بلکہ ذرا پہلے، قبل پہلے، قبیل ذرا پہلے۔ آپ یہ ذہن رکھ لیجئے عربی زبان میں جو اسم اس وزن پر آئے، فعیل کے وزن پہ جو آئے، یہ ویسے بتا رہا ہوں، فعیل کے وزن پر کوئی بھی اسم آئے اس میں تصغیر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے کے۔ عابد بندہ، عبید چھوٹا بندہ، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوبصورت۔ اسد شیر، اسید چھوٹا شیر، کلب کتا، کلیب چھوٹا کتا، حامد حمد کرنے والا، حمید چھوٹا حمد کرنے والا۔ تو قبل پہلے، قبیل ذرا پہلے، تھوڑا پہلے، ٹھیک، اسم التصغیر۔ فعیل جو ہے اس کو کہتے ہیں اسم التصغیر۔ تو پہلے ابھی ہم 8 یہاں کر لیتے ہیں، عربی سے اردو ترجمہ شروع کرتے ہیں جناب۔ نمبر 1، یا زیدو اے زید، لما غضبتل، غضبت تھا ملانے کے لیے زیر دی گئی، لما غضبت المعلمۃ علی اختک، اے زید کیوں غصہ ہوئی استانی تیری بہن پر، اے زید استانی تیری بہن پر کیوں غصے ہوئی۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے، ما کانت حفظت دروسہا، اس نے اپنے اسباق یاد نہیں کیے تھے، درس نہیں ہے دروس ہے۔ اچھا نمبر 2، هل انت تحفظ کل یوم درسک، کیا تو ہر روز اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ انا کنت احفظ کل یوم لیکن بالامس ما حفظت، انا کنت احفظ میں یاد کرتا تھا، کل یوم ہر روز، لیکن بالامس کل، ما حفظت میں نے یاد نہیں کیا۔ نمبر 3، هل ولدک فی البیت، هل ولدک فی البیت، کیا تیرا لڑکا گھر میں ہے۔ قد خرج الآن، وہ ابھی نکل چکا ہے۔ وَأَيْنَ یوسف، اور یوسف کہاں ہے۔ لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ، شاید وہ مسجد کی طرف گیا ہو۔ اگر ہم سنتے رہتے اور عقل کرتے، سمجھتے رہتے، چلیں سنتے ہوتے بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کنٹینیویشن کا ایلیمنٹ آنا چاہیے، استمراری۔ کانا پلس فعل مضارع از اکول ٹو ماضی استمراری۔ اگر ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے، ما کننا تو نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیری آگ والوں میں، اصحاب السعیر میں، دہکتی آگ والوں میں۔ اب ہم کہیں گے کلمہ شرط کیا ہے، لو کننا نسمع او نعقل، اور خبر کیا ہے، ما کن۔ تو ہم جب ترجمہ کریں گے تو لکھیں گے وہاں پہ، ما کننا تو ہم نہ ہوتے فی اصحاب السعیر۔ اچھا آگے چلیں جی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ایک ترجمہ ہو سکتا ہے اور کافر کہتا ہے کاش مٹی، کافر کہتا نہیں ہے، وہ کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ باقی جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات یہ باقی عربی سے اردو اور اردو سے عربی یہ آپ کل کر کے آئیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔